السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، معزز محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے درس کا موضوع ہے دلوں کے بگاڑ کا ایک خطرناک سبب۔ دل جب بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم انسانی بگڑ جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، جب تک وہ درست رہتا ہے پورا جسم درست رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم ایک خطرناک سبب کو بیان کریں گے جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کا دل بگڑ جاتا ہے اور وہ محسوس بھی نہیں کر پاتے۔ اور وہ سبب کیا ہے؟ وہ سبب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات آنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات آنے کے باوجود اس کے خلاف زندگی گزارنا۔ اس سے متعلق انشاءاللہ میں آپ کے سامنے دو آیتیں پیش کروں گا قرآن مجید کی۔ سب سے پہلی آیت ہے سورہ صف کی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، یا قوم لم تؤذوننی، اے میری قوم کے لوگو تم مجھے کیوں ستاتے ہو، مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، تم یہ جانتے ہو، سمجھتے ہو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اچھی طرح سمجھتے ہو، اس کے باوجود تم لوگ مجھے ستاتے ہو، میری باتوں پر عمل نہیں کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہی رہے موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کے باوجود، موسیٰ علیہ السلام ان سے کیا کہا، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اے میری قوم کے لوگو تم لوگ یہ اچھی طرح جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، پھر بھی تم لوگ مجھے ستا رہے ہو، میری باتوں پر عمل نہیں کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہی رہے موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کرنے کے بعد بھی انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کی، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ سورہ صف کی آیت نمبر 5 ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کر کے امت محمدیہ کو خبردار کیا ہے، تم سنبھل کے رہنا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے حق آنے کے بعد انکار کر دیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، ایسے ہی تم لوگ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات آنے کے بعد، قرآن و حدیث کی باتوں کے واضح ہونے کے باوجود بھی تم اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تمہارے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دے گا، تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور مفسرین نے خوارج کو بطور مثال پیش کیا ہے۔ خوارج جانتے اور سمجھتے ہوئے بھی قرآن و حدیث کی باتوں کا انکار کرتے تھے، اور انہوں نے اپنا ایک الگ راستہ بنا لیا تھا مسلمانوں کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف۔ دوسری آیت کریمہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 115 ہے۔ یہ بڑی واضح آیت ہے ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے آنے کے باوجود اس کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو کوئی بھی شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، کیسے؟ قرآن اور حدیث کی واضح باتوں کے آنے کے بعد کوئی مسئلہ آیا، اس مسئلے میں قرآن کی تعلیمات اس کو واضح طور سے پہنچ گئی، حدیث کی باتیں معلوم ہو گئی، پھر بھی وہ بولتا ہے کہ سماج تو کی نہیں مانتا ہے اس لیے ہم اس پر عمل نہیں کریں گے،
ہمارا دل نہیں مانتا ہے اس لیے ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، ہمارے بزرگان دین نہیں مانتے ہیں اس کو، ہمارے علماء اس کو نہیں مانتے اس لیے عمل نہیں کریں گے۔ یہ ہے مخالفت۔ من بعد ما تبین لہ الہدی، قرآن و سنت کی واضح تعلیمات کے آنے کے باوجود وہ رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کا یعنی صحابہ اکرام کا جو راستہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا آگے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر وہ جانا چاہے گا ہدایت کو چھوڑ کر ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، علامہ سعدی رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے نَتْرُكُهُ وَمَا اخْتَارَ لِنَفْسِهِ وَنَخْذُلُهُ وَمَا نُوَفِّقُهُ لِلْخَيْرِ، کوئی بھی آدمی ہدایت کی بات آنے کے باوجود بھی اگر رسول کی مخالفت کرے گا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اور جو وہ پسند کر رہا ہے اس کو بھی چھوڑ دیں گے، اور ہم اس کو ذلیل کر دیں گے، اور خیر کی توفیق سے اس کو محروم کریں گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائیو، آئی آیت کریمہ یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم سب کو اپنی زندگیوں میں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ کون سی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے آتی ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں، چاہے ہم نفس کی وجہ سے انکار کرتے ہوں، چاہے اپنے خاندان اور قبیلے کے خوف سے اس کو نہ مانتے ہوں، چاہے اپنے علماء، اپنے مشائخ اور مفتیان کرام کے کہنے کی وجہ سے اس کو نہ مانتے ہوں، سارے لوگ اس کی زد میں آئیں گے۔ بہت ساری باتیں آج ہمارے درمیان سماجی ہوتی ہیں، سماج کچھ اور کہتا ہے لیکن اسلام کچھ اور کہتا ہے، سماج کچھ اور مانتا ہے اسلام کچھ اور مانتا ہے، سماج کسی چیز کا حکم دیتا ہے اسلام کسی چیز کا حکم دیتا ہے، نفس کچھ اور کہہ رہا ہے اسلام کچھ اور کہہ رہا ہے۔ میرے بھائیو، اس پر ہمیں خوف کھانا چاہیے، اس پر ہمیں ڈرنا چاہیے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہمارے درمیان آتی ہیں کہ وہ اسلام کے خلاف ہوتی ہیں۔ کتنے لوگوں کو اس دنیا کے اندر اسلام کی تعلیمات واضح طور سے سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن پوری زندگی سماج اور معاشرے کے دباؤ کے ڈر سے حق کا اقرار نہیں کرتے، اس کو نہیں مانتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو معلوم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنے میں ہی نجات ہے، لیکن کچھ رکاوٹیں ان کے سامنے، ان رکاوٹوں کی وجہ سے وہ لوگ سمجھنے کے باوجود بھی عمل نہیں کرتے، توفیق سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنی زندگی میں قدم قدم پر اس آیت کریمہ پر غور کرتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی ہدایت کی بات آئے، جب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات آئے، ہم اپنا سر تسلیم خم کر دیں اور عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ رب العالمین ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے دلوں کو اسلام پر قائم رکھے اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔